قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان مولانا ولی رحمانی دامت برکات جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی. آپ کا استقبال ہے. چونکہ بہت سارے سوالات میڈیا میں اٹھتے ہیں، اور چونکہ سوالات کے بعد سوالات پیدا ہوتے ہیں تو عوام کو تسلی بخش جوابات نہیں آتے. اس لیے مولانا کے بھٹکل کے خصوصی یہاں پر پرسنل لا کے تحفظ شریعت کے خصوصی پروگرام میں مولانا کی بھٹکل آمد ہوئی. تو اسی مناسبت سے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تسلی بخش انٹرویو لیا جائے، جس میں وہ سوالات جو اکثر میڈیا میں آتے ہیں وہ مولانا سے پوچھے جائیں اور تسلی بخش جوابات حاصل کی جائیں. اس لیے مولانا آپ کا استقبال ہے فکر و خبر کے اس خصوصی پروگرام میں. اس وقت میں پہلا سوال آپ سے مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ مسلمان کیوں خود کو سب سے الگ سمجھتے ہیں. اکثر میڈیا میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں. سیکولرزم اور قانون کے مطابق وہ آخر چلنا کیوں نہیں چاہتے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کسی سے الگ نہیں ہے. وہ ساتھ قانون، آئین، جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک تعلق قانون کے ساتھ نہیں چلنے کا ہے وہ ناواقفیت کی بات ہے. ہم قانون کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قانون کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. جہاں تک تعلق آج کل کے چلے ہوئے مسائل کا ہے، اس میں بنیادی طریقے پر ہمارا اسٹینڈ قانون کے مطابق ہے. اور چاہے وزیر اعظم کہیں، چاہے جج صاحب کہیں، چاہے میڈیا کہے، وہ لاقانونیت کی بات کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق ہے، جو اس ملک کے اندر ایک لمبے عرصے سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، 38، 39 کے اندر کئی ایکٹ بنے تھے. سب جانتے ہیں قانون داں حضرات اس کو، اور اس وقت سے یہ مسلمانوں کے اوپر نافذ ہے. اور جہاں تک تعلق یہ قوانین کے نافذ ہونے کا تعلق ہے، اس ملک میں مختلف طبقات کے لیے الگ الگ قوانین نافذ ہیں. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الگ قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، بلکہ مخصوص حالات کے اندر مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص قانون بنایا گیا ہے. جیسے ٹرائبلز کے لیے کانسٹیٹیوشن کی شیڈول 5، 6، 7 کے اندر تحفظات اور الگ امتیازات اور قانون بنائے گئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرائبلز قانون کے مطابق نہیں چل رہے ہیں.
وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور پورے طور پر چل رہے ہیں، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی باہر سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ لا قانونیت کی بات کرتا ہے، وہ اپنے من کی بات کرتا ہے۔ آئین نے یہ بات کہی ہے بہت صراحت کے ساتھ کہ آئین کی جو فنڈامنٹل رائٹ کی دفعات ہیں اس میں دفعہ 25 میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ اس ملک کے باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کرنے کا پورا حق ہے اور رہے گا۔ اور قانون کی جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی دفعات ہیں وہ ہیں، ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے۔ جہاں تک تعلق کے اس کہنے کی بات کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے کہی ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے وزیر اعظم صاحب ایسی بات کمزور اور لچر بات کہتے ہیں۔ وہ ایک عورت کو جو ان کی بیوی ہے اس کے ساتھ تو انصاف کر نہیں سکے، ہندوستان کی تمام مسلمان عورتوں کے ساتھ کہاں انصاف کر لیں؟ انہوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں، خود تو اپنا چل چپ کر کے کام چلا لیا کرتے ہیں، بیوی کیا کرے؟ ان کے یہاں ان کے قانون کے مطابق جو ان کا الگ قانون ہے اس کے مطابق نہ ان کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ ان سے طلاق لے رہی ہے، نہ یہ طلاق دینے کو تیار ہیں۔ تو ایسی صورت میں زیادتی تو وہ خود کر رہے ہیں اور دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو کسی طرح درست نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق طلاق کی زیادتی کا ہے کہ مسلمان عورتوں کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے، یہ وزیر اعظم کی جھوٹ ہے، ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ورنہ خود گورنمنٹ آف انڈیا کی جو سینسس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ اور کہیں زیادہ ہندوؤں کے اندر طلاق کے واقعات ہیں، اور طلاق کے واقعات جو ہندوؤں کے اندر ہیں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر نکاح اور طلاق 2 آدمیوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے، ہندوؤں کے یہاں طلاق جو ہے وہ 2 آدمیوں کا معاملہ نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے قانون میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ طلاق کے اندر ایک اور مرد بھی داخل ہوگا، یہ ایک اور عورت بھی داخل ہوگی جس کو مجسٹریٹ کہتے ہیں، اور جب تک رہیں میاں بیوی ساتھ رہیں، جب طلاق دینے کی نوبت آ جائے گی تو تیسرا مرد آئے گا یا تیسری عورت آئے گی اور وہ طلاق دے گی۔ طرفین کو، میاں اور بیوی کو اگر طلاق چاہیے تو وہ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ کے اندر مقدمات چلتے ہیں، مقدمات بھی کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہوتی ہے، عام طور پر جو مقدمات چلتے ہیں وہ 10 سال، 12 سال، 15 سال، 17 سال، 20 سال، 25 سال، 27 سال تک کی مثالیں ہیں کہ طلاق کا ایک مقدمہ لوور کورٹ کے اندر 27 سال میں طے کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جس کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، جس کی بیوی 20 سال کی ہے، اور 1 سال کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا اپنے طریقوں سے اور اپنے انداز سے کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا ہے، یا شوہر نے یہ طے کیا کہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا بیوی نے یہ محسوس کیا کہ یہ شوہر ہمارے لائق نہیں ہے، تو وہ کورٹ جائیں۔ اب وہ کورٹ گئے اور وہاں سے 20 سال کے بعد فیصلہ ہوا، تو 25 سال اس کی کل عمر تھی جب شادی ہوئی، 1 سال اس میں اضافہ کر لیجئے ساتھ رہنے کا، اور باقی پھر 20 سال تک مقدمے بازی۔ تو اس طرح 45-46 سال تک تو مرد بھی کنارے پڑا رہے گا، عورت بھی کنارے پڑی رہے گی۔ تو طلاق کا جو سسٹم گورنمنٹ نے قانون کے ذریعے ہندوؤں کے لیے یا دوسرے مذاہب کے لیے بنایا ہے وہ طلاق نہیں، عذاب ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک طلاق کے لیے اتنا لمبا معاملہ کیا جائے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے اس کو 2 آدمیوں، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان مسئلہ رکھا ہے۔ اب اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم نہیں رہیں گے، مرد سے کہتی ہے، مرد طلاق دے دے گا، تب بھی طلاق ہو جائے گا۔ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا تو وہ اس عورت کو طلاق دے دے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔
تو یہاں طلاق جو ہے ایک نجات کا راستہ ہے، علیحدگی کا راستہ ہے، یہ عذاب کا راستہ نہیں ہے۔ اور جو قانون ہندوؤں پر لاگو ہے وہ عذاب کا راستہ ہے۔ اور میں نے یہ بتایا بہت صراحت کے ساتھ کہ اس عذاب سے گزر کر جن ہندو بھائیوں کے یہاں طلاق ہوتی ہے وہ طلاق مسلمانوں کے یہاں ہونے والی طلاق سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ ہے جس کے اوپر بڑا ہنگامہ کیا تھا۔ یہ چینلز نے اتنا ہنگامہ کیا کہ عام اس ملک کے شہری بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان عام طور پر 4 شادی کرتے ہیں، 3 شادی کرتے ہیں۔ لیکن جب مجھ سے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کسی ایک آدمی کو بتا دیجیے جس کی 4 بیوی ہو، کسی ایک آدمی کو بتائیے جس کی 3 بیوی ہو، تو کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یقیناً کچھ لوگوں نے 2 شادیاں کی ہیں مجبوری کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 3 شادی کرے، بیوی اس کی بیمار ہے یا اس کے ایسے حالات ہیں کہ وہ 2 ملکوں کے اندر آتا جاتا رہتا ہے، ایسی بھی مثالیں ہیں، تو اس نے تیسری شادی بھی کر لی۔ لیکن جہاں تک تعلق ایک سے زیادہ شادی کا ہے، یہ بھی سینسس رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں سب سے کم ہے، اور دوسری کمیونٹیز کے اندر ایک سے زیادہ شادی کا رواج زیادہ ہے۔ خود ہندوؤں کے یہاں ایک سے زیادہ شادی کا رواج کافی سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں میں طلاق بہت ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ایک سے زیادہ شادی ہو رہی ہے، یہ وزیر اعظم کا جھوٹ ہے، جیسا وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور اس میں وہ ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں طلاق بہت ہو رہی ہے، مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادی بہت ہے، اور یہ تو اس وقت ہے جب کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر جو طلاق ہوتی ہے جو کورٹ سے ہوتی ہے اسی کی گنتی سینسس میں آئی ہے۔ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے اپنی بیوی، جیسے نریندر مودی نے اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے، تقریباً 37-38 سالوں سے چھوڑ رکھا ہے یشودا بہن کو، اور نہ وہ طلاق دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں، اور نہ ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ظلم تو وہ خود کر رہے ہیں، اور اپنے ظلم کو، اپنے گھریلو معاملات کی خرابی کو چھپانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ایک الزام رکھ دیا۔ ظاہر ہے یہ الزام انتہائی غلط، نامناسب، اعداد و شمار کے لحاظ سے کسی طرح درست نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو طلاق کا اوسط ہے وہ کورٹ سے دی ہوئی طلاق کا اوسط ہے۔ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو ہندو عورتوں کو چھوڑنے کے واقعات ہیں، مرد نے چھوڑ دیا اور غیر قانونی طریقے پر دوسری شادی کر لی، یا بیوی نے چھوڑ دیا اور غیر قانونی طریقے پر دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی۔ یہ تعداد ایک الگ ہے۔ اگر قانونی طلاق اور چھوڑی ہوئی دونوں کو جوڑ لیا جائے تو ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں عورتوں کی حالت مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بری ہے۔ لیکن مودی جی جو چاہیں کہیں، ابھی پرائم منسٹر ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ٹی وی والے ان کے خریدے ہوئے ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ آئے گا اخبار کے اندر، وہ جو چاہیں گے وہ میڈیا اس کو اچھالے گا اور اچھال رہا ہے، لیکن حقیقت جو گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ صحیح بات ہے مولانا، آپ نے اتنا تفصیلات سے بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالخصوص بابری مسجد کے سلسلے میں یا 3 طلاق کے سلسلے میں جیسے ہی کچھ فیصلے یا سنوائی ہوتی ہے تو یا کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو میڈیا والے کسی کو بھی بٹھا کر سوالات کرتے ہیں۔ میرا سوال پرسنل لا سے یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہ پرسنل لا کی طرف سے کوئی ایسا 2-3 ترجمان رکھے جائیں جو ہے وہ پرسنل لا کی ترجمانی کرے، کیونکہ میڈیا میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی ترجمان کرنے کے سامنے آ جاتے ہیں جن کے پاس نہ طلاق کے سلسلے میں مکمل تفصیلات ہوتی ہے اور نہ ہی بابری مسجد کے تاریخ کے سلسلے میں ہو جاتے ہیں۔ پرسنل لا کی طرف سے سب کوئی اقدام کیوں نہیں ہوتا؟ پرسنل لا کی طرف سے اقدام کا معاملہ یہ ہے کہ پرسنل لا کی طرف سے میں بول سکتا ہوں، میں زندہ سلامت موجود ہوں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے میڈیا کی رسائی آپ تک نہیں ہوتی نا مولانا؟ نہیں، ایسی وقت ہو سکتے ہیں مصروف رہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں میڈیا کے سامنے ہمیشہ اویلیبل ہوں،
آپ نے ظہر کے پہلے کہا تھا، میں ظہر کے بعد سے کرتا پاجامہ پہن کر کے تیار بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ میں انٹرویو دوں گا. میں اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں نے اس لیے کہ میں ہر ایک کے لیے اسی طرح تیار رہتا ہوں جی، اور گھنٹے بھر کا میرا انٹرویو لیا گیا. تو پھر میڈیا والے ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جو کسی کو بھی بٹا کر کے جو ہے یہ میڈیا والوں کی بے ایمانی ہے، اور میڈیا والے نہیں چاہتے ہیں کہ حقیقت سامنے آئے. وہ ان کے یہاں حقیقتوں کو چھپانا، اور میڈیا کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے اور بہت سے چینلز ایسے ہیں جو صرف اور صرف مودی صاحب کی گنگان کرنے اور ان کی تعریف کرنے، ان کی پالیسیوں کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو ٹی وی پر نہیں بلائیں گے، بلکہ وہ بلائیں گے ان لوگوں کو جو کچا چارہ ہے. چارہ سمجھتے ہوں گے آپ؟ کچا چارہ، جن کو منہ سے آسانی سے چبایا جا سکتا ہے. اب اگر کہیں پر طلاق کی زیادتی کی بات آئے گی اور میں یہ کہوں گا کہ اعداد و شمار اس کے خلاف ہیں، تو میڈیا والوں کو یہ بات راش نہیں آئے گی، اور جو بیچارہ نہیں جانتا ہے اس کو بلا کے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ چپ چاپ ہو جائے، وہ جواب نہ دے سکے. اب مودی جی عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور لکھنؤ میں بڑے گھونسا تان کے انہوں نے تقریر فرمائی. ذرا خود فرمائیے وہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. اب میں ایک بات اور کہوں آپ سے، ایک سے زیادہ شادی کی بات ہے. بہت زور شور سے کہا عورتوں کو آزاد کرانا ہے، ان کو ان کا حق دلوانا ہے. بہت ٹھیک ہے، آپ دلوائیے حق. ایک سے زیادہ شادی تو ہندوؤں کے یہاں ہے. پہلی بات، جس ملک کے اندر ایک سے زیادہ عورتوں کو ناجائز طریقے پر رکھنے کی قانونی اجازت ہے، وہاں ایک سے زیادہ شادی پر کیا پریشانی ہے؟ میں بہت صاف کہتا ہوں، اگر ایک مرد چاہے تو ایک نہیں 12 رکھیل کو رکھ سکتا ہے. بہت سیدھی سی بات ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں. اور جس دن اس کی طبیعت بھر جائے اس کو گیٹ آؤٹ کر سکتا ہے. بہت صاف سی بات ہے. لیکن جس سماج میں، جس ملک میں، جس قانون کے دائرے میں ایک نہیں 1 درجن رکھیل کی اجازت ہے، اس سماج کو اور اس قانون کو اور اس ملک کے وزیر اعظم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 4 بیوی کے اوپر اعتراض کریں؟ اگر 4 بیوی ہے تو چاروں کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. 3 ہے تو 3 کی ذمہ داری ہے. 2 ہے تو 2 کی ذمہ داری ہے. مودی جی کی تو ایک بھی نہیں ہے. وہ کہاں گھاس چرتے ہیں یہ وہ جانے. بہت صاف سی بات ہے. لیکن جو لوگ 1 یا 2 بیوی رکھے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری ہے زندگی میں اور مرنے کے بعد، اس لیے کہ ان کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملے. تو وہ ذمہ داری سے اسلام نے فرار اور گریز اور جھوٹے پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی. اسلام نے بیوی کو حق دیا ہے. اسلام نے بیوی کے لیے مہر کا انتظام کیا ہے. اسلام نے بیوی کے لیے نان، نفقہ اور سکنا کا انتظام کیا ہے. اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کی جائیداد میں قانونی حق ملے گا. اور آج جو قانون ہمارے ملک کا چل پڑا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، نام تو بڑا اچھا دے دیا لیونگ ریلیشن شپ، سوائے زناکاری، سوائے حرام خوری، سوائے ناجائز تعلق کے یہ لیونگ ریلیشن شپ ہے کیا؟ اور ایک نہیں، قانون کے لحاظ سے 100 عورتوں سے تعلق بیک وقت قائم کر سکتا ہے اس قانون کے مطابق. تو جہاں 100 عورتوں کو رکھیل بنا کے رکھ سکتا ہے، وہاں اگر 2 کو قانونی طور پر رکھے ہوا تو غلط کیا ہے؟ اس کا آپ کا جواب تو سامنے آ ہی گیا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ 3 طلاق کے سلسلے میں جو کورٹ میں چل رہا ہے، تو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جو ہے اگر فیصلہ بورڈ کے خلاف ہو تو اس کو ہم قبول کریں گے. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ فیصلہ بورڈ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ آئین کے خلاف ہو. کانسٹیٹیوشن کی فنڈامنٹل رائٹ کی دفعہ 25 کے خلاف ہوگا تبھی وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اب اگر ججز کانسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلہ کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. تو یعنی یہ باعث مجبوری آپ قبول کرنا ہی پڑے. ظاہر ہے. اب جب قبول کرنا ہی ہے تو اتنی جدوجہد کیوں؟ اگر مرنا ہی ہے تو دبا کیوں؟ صحیح بات ہے. علاج و معالجے کے اپنے طریقہ کار ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن بہت لمبے اس کے بعد بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ جو یہ ہمارے بورڈ کے خلاف یا پھر آئین کے خلاف فیصلہ ہوگا ہندوستان جیسے ملک میں؟ جی ہمیں اس کا یقین نہیں. ہمیں یقیناً کچھ جج بے ایمانی کرتے ہیں، میں اس کو صراحت سے کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور پر ججز ایماندار ہیں اور وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. سوشل میڈیا میں اکثر دیکھا جاتا ہے آج کل واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں کہ جو ہے پرسنل لا کے حوالے سے غلط خبریں شائع ہوتی ہیں. کوئی پرسنل لا کے حوالے سے بتا دیا کہ جو ہے فلاں جگہ جو ہے پرسنل لا نے فلاں بیان دے دیا فلاں، جبکہ حقیقت اس کی نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ اس کی تردید کے لیے بھی کوئی سامنے نہیں آتا پرسنل لا کی طرف سے. یہ سوال ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ترجمان کیوں نہیں ہے. اکثر دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں کہ بعض دفعہ چونکہ ہم لوگ 24 گھنٹے میڈیا میں ہوتے ہیں اور خاص کر کے 7 سے جو ہے 9 بجے تک کی جو پروگرام چلتے ہیں اکثر میڈیا میں جو انٹرنیشنل جی ٹی ویورز کروڑوں میں، وہاں پہ جو ہے یہ 2 مسائل لگاتار چل رہے ہیں. ترجمان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے اس سے جو ہے غلط تاثر جاتا ہے. ہم لوگ لاکھ چاہیں کہ پرسنل لا بورڈ لاکھ انکار کرے، لیکن جو میڈیا والا جو چھاپ پیش کر رہا ہے لوگوں میں، بالخصوص پڑھے لکھے طبقہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پرسنل لا کی طرف سے کچھ ترجمان جو ٹرینڈ ہو؟ میں تنہا ترجمانی کے لیے بورڈ کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کے لیے بہت کافی ہے. میڈیا اگر مجھ سے رجوع کرے گا میں جواب دوں گا، آپ اطمینان رکھیں اس کا. ابھی حال ہی میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو جتنے آڑے ترچھے سوالات کرنے ہیں کر لیجیے، میں سب کا جواب دوں گا. ضرور انشاءاللہ، اس سے تو ہم واقف ہیں. خواتین کے لیے آپ نے فون لائن کا بھی جو ہے ہیلپ لائن کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے، جو کیا اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے؟ پوزیشن یہ ہے کہ خواتین کی ہیلپ لائن پر تقریباً 15 دنوں میں تقریباً 6,000 کالس آئے اور لوگ برابر مبارکباد کے بھی فون کر رہے ہیں اور اپنے سوالات بھی رکھ رہے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فتوے سے متعلق ہوتی ہیں تو اس کے لیے مفتی حضرات سے پوچھ کر کے جواب دیا جاتا ہے اور ان کی بات کو محفوظ رکھ کر، ان کے نمبر کو محفوظ رکھ کر کے اگلے دن یا اس کے اگلے دن اس کو تفصیل سے سمجھا دیا جاتا ہے. دارالقضا کے سلسلے میں بھی جو عدالت میں پٹیشن داخل ہوئی تھی، اس کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی کچھ اردو اخبارات نے بھی اس کو خاص کوئی پوزیشن نہیں دیا ہے. اس کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں. تو فی الحال دارالقضا کے سلسلے میں عدالت، دیکھیے دارالقضا ایک تو باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ یا امارت شریعہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے ملک کے مختلف خطوں اور علاقوں کے اندر. وہ مستقل ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں. چنئی میں لوگوں نے اپنے طور پر فیصلے کرنا شروع کر دیے اور جیسا کہ اخبارات کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلے عام طور پر مسجدوں میں لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے معاملات کو سنا اور ایک فیصلہ کر دیا. ایسا کچھ ہو رہا تھا. تو ایک آدمی عبد الرحمن نام کا، اس نے اس طرح کے پنچایت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق ہو گئی. اب اس کے بعد طلاق کے بعد وہ چلا گیا ہائی کورٹ اور اس نے کہا کہ ہماری بیوی کو زبردستی طلاق دلوائی گئی ہے یا ہم سے زبردستی طلاق لی گئی ہے. یہ کہہ کر کے اس نے یہ کیس دائر کیا اور یہ کہا کہ صاحب یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس سے لوگوں کے حقوق ختم ہو رہے ہیں. چنانچہ ہائی کورٹ نے اس کی سنوائی کی اور کہا کہ مسجدوں کے اندر جو مسجدوں کے اندر کورٹ چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہاں کے معاملات جو لوکل ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. اور لیکن یہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ کا غلط ہے، اس لیے کہ دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں. بھارت کے اندر جہاں عدالتیں ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں، بھارت نے ان عدالتوں کو ناکافی سمجھا اور اس کے نتیجے میں ہر صوبے میں اور مرکز میں الگ الگ طرح کے کورٹ بنائے گئے. مثلا
اگر کسی کو پاسپورٹ کے سلسلے میں کوئی شکایت ہے تو اس کی عدالت موجود ہے. اگر کسی کو ٹیلی فون کے سلسلے میں شکایت ہے تو ٹیلی فون کے ہر زون کے اندر اس کی عدالت موجود ہے. پھر نیشنل لیول پر ایک عدالت موجود ہے. اسی طرح کسی کو تعلیم کے سلسلے میں شکایت ہے تو اس کی عدالت بھی موجود ہے. تو ہمارے یہاں جو ریگولر عدالتیں ہیں ان عدالتوں کے علاوہ خود گورنمنٹ نے ضرورت محسوس کی کہ عدالتوں پر اتنا زیادہ بوجھ ہے جس کے نتیجے میں معاملات بہت دیر سے حل ہو رہے ہیں اور فیصلے میں بہت دیر ہو رہی ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، شاید آپ کو یاد نہ ہو، ذرا بات پرانی ہے. ایک مقدمہ سپریم کورٹ سے 136 سال کے بعد فیصلہ ہوا. معاملہ حقیقت کا تھا اور مقدمہ چلتا رہا اور سپریم کورٹ میں 136 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا. گورنمنٹ اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ عدالتوں میں کاموں کا جو بوجھ ہے، ابھی تقریباً 2.25 کروڑ درخواستیں نچلی اور اوپر کی عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہوئی، یعنی 2.25 کروڑ کے دوگنے افراد جو ہیں وہ فیصلے کے انتظار میں بیٹھے، اس لیے کہ ہر معاملے میں کم سے کم دو فریق ہیں. اب اگر 250 عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 کروڑ انسان انوالو ہیں مقدمے بازی کے اندر اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا. اسی کے نتیجے میں ملک کے اندر مختلف برادریاں ہیں، ان کی اپنے اپنے طریقے ہیں. آپ کے بہت سے ٹرائبل ہیں، ان کی الگ کچہریاں لگتی ہیں. عدالت نے کبھی اس پر بیان نہیں کیا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں معلوم ہے. ہمارے آئین کے اندر خود ناگا ٹرائبلز کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قانونی طریقے پر، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی کچہریوں کے جو فیصلے ہوں گے وہ ہر لحاظ سے ویلڈ ہوں گے. اس کی یہ اہمیت محسوس کی گئی کہ ناگا قبائل یعنی ناگا کی کچہریوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہیں دے سکتا اور ناگا کچہریوں کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اتنا تحفظ دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ فیصلہ دینے میں دیر ہو رہی ہے اور لوگوں کو بہت سے خطوں کے اندر ان فیصلوں پر جو سرکاری طریقے پر ہوتے ہیں اعتماد نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ نے اس بات کو بھی خاموش زبان سے قبول کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر فیصلہ لیں اور خود آربیٹریشن ایکٹ دوسرے طریقے سے فیصلہ کرنے کا دروازہ کھولتا ہے. اس لیے یہ چیزیں انلیگل نہیں ہیں. جج صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی محدود سمجھ کے مطابق کیا ہے، ان کے سامنے پوری معلومات نہیں کی. اس سوال کا جواب آپ دے چکے ہیں، مگر میں صراحتاً اس کا جواب چاہتا ہوں کہ اکثر میڈیا میں یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیگر ممالک جو مسلم کہلاتے ہیں، بظاہر مسلم نہیں لگتے، اس کے باوجود میڈیا کے سامنے مسلم ممالک کہلاتے ہیں، وہ جب 3 طلاق کے سلسلے میں پابندی عائد کر رہے ہیں تو پھر ہندوستان کے مسلمان آخر کیوں ہنگامہ مچا رہے ہیں، بالخصوص مسلم پرسنل لاء میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 طلاق کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تمام ملکوں کے اندر 3 طلاق کے اوپر بین ہے. ایسا نہیں ہے. 3 طلاق کے اوپر تمام ملکوں میں بین نہیں ہے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یا بھارت کا مسلمان نہ پاکستان کا پیش لگو ہے، نہ ایران، نہ سعودی عرب، نہ مصر، نہ کویت، نہ افریقہ کسی ملک کا. ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں اور اگر ان کے یہاں کوئی قانون بدل دیا گیا ہے تو وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کا نتیجہ ہے. ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال نے نمازی پر پابندی لگا دی تھی، مسجدوں میں تالا لگا دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے مسجدوں میں تالا لگانے کا حکم دیا ہے. حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ 1925-26 کے اندر ترکی میں تالا لگا دیا گیا تھا مسجد کے اندر، لیکن اس کی وجہ سے اس کو بند نہیں، اس کو غیر اسلامی ہی کہا جائے گا، اسلامی نہیں ہو سکتا. تو مسلم ملکوں کی جو کیفیتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ عام طور پر وہ ڈکٹیٹرشپ سے گزرے ہیں.
انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ کے قانون کچھ بنائے ہیں، کچھ ہمارے یہاں کا جھوٹ بھی اس میں شامل ہے جو میڈیا کا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پابند قرآن حدیث کے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے ہم پابند ہیں۔ جی ایک آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت عوام کے اصل مدعے سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کا اچانک جو ہے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت عوام کو اصل مدعے سے بھٹکانے کے لیے طلاق جیسے مسائل کے سلسلے میں عدالت میں اپنی پٹیشن یا اپنی رائے پیش کر کے؟ نہیں، ایسا بہت واضح طریقے پہ نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ مخالفت کرے اسلام کے بعض قوانین کی، اور یہ تو بی جے پی کی گھٹی میں شامل ہے، RSS کسی پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ جو اس دفعہ کھڑا ہوا ہے یہ تو عدالت نے کھڑا کیا ہے، عدالت کے سپریم کورٹ کے جج نے کھڑا کیا ہے، اور یہ ان کی بے ایمانی ہے۔ کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ 3 طلاق کی کراہت کو یعنی بالخصوص عوام میں پیدا کرنے اور سلسلے میں جانکاری مہیا کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی نوعیت سے کوتاہی برتا؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے، اس نے بہت صراحت کے ساتھ، علماء نے اپنی تقریروں میں، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے لٹریچر میں برسوں پہلے سے یہ ساری چیزیں چھاپ رکھی ہیں، اور ہم لوگ اس کو بانٹتے رہتے ہیں، لیکن پرانا طریقہ جو چلا آ رہا ہے اور ناواقفیت کی جو لہریں ہمارے یہاں ہیں، ان کو ایک دن یا 1 2 4 10 سال کے اندر بدلا نہیں جا سکتا، اس کے بدلنے میں وقت لگے گا۔ اس سے صرف کوئی لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے؟ لائحہ عمل تیار ہے پہلے سے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ حالیہ حالات میں نوٹ بندی کے سلسلے میں یا مرکزی حکومت میں جو پارٹی سیاست کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، اس سلسلے میں پرسنل لاء کی طرف سے عوام کو آپ کی جانب سے کیا تعاون چاہیے؟ عوام کا پرسنل لاء کو کیا تعاون چاہیے مسلمانوں سے، اور پرسنل لاء کا مسلمانوں کو کیا پیغام؟ نوٹ بندی کے سلسلے میں ہم نے یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کوئی رائے نہیں دی ہے، اس لیے کہ نوٹ بندی ہمارے دائرۂ کار میں نہیں ہے، وہ تو مودی صاحب کے دائرۂ کار میں ہے، انہوں نے نوٹ کو بند کر دیا، اب اس کے بعد پبلک جھیل رہی ہے اور مودی کے ماننے والے غنڈہ گردی کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں افسوس ہے اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پرسنل لاء کیا چاہتا ہے عوام سے، بالخصوص مسلمانوں سے؟ پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ شریعت کی پوری جانکاری حاصل کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے پڑوسی ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، پارسی بھائیوں سے جہاں جہاں ان کے پڑوس میں رہ رہے ہیں بہتر تعلقات قائم کریں، اور اسلام کو اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ شکریہ۔ دستخط مہم کہاں تک کامیاب ہوئی اور اس سلسلے میں کیا خاص اثر پڑا ہے حکومت پر اور عدالت پر؟ حکومت پر اگر اثر پڑا بھی ہوگا تو حکومت اتنی آسانی کے ساتھ ظاہر ہونے کے لیے، اپنے آپ کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں اتنی بڑی دستخطی مہم آج تک نہیں چلی تھی۔ تقریباً 2 کروڑ افراد کے دستخط مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر میں پہنچ چکے ہیں، اور روزانہ تقریباً 32,000 سے لے کر 35-36,000 فارم تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر سے ای میل کے ذریعے سے صدر جمہوریہ، پرائم منسٹر، لاء منسٹر، لاء کمیشن اور عورتوں کے جو دستخط ہیں ان کو ان جگہوں کے علاوہ نیشنل کمیشن فار ویمن میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی اگر آپ اس دستخطی مہم سے اتفاق رکھتے ہیں تو، کہ کل تقریباً 71,000 فارم کے 71,000 فارم کو ان جگہوں پہ بھیجا گیا، پرسوں تقریباً 68,000 فارم کو ان جگہوں پر بھیجا گیا، اور یہ ایک سینٹر کی بات ہے۔ ملک کے اندر کئی سینٹر ہم نے بنائے تھے دستخطوں کو بھیجنے کے لیے تاکہ جام نہ لگے راستے میں، آپ لوگ خود جانتے ہیں ان سب ہنر کو اور حکمتوں کو۔ ہم لوگوں نے مالیگاؤں میں، برونی میں، پٹنے میں، لکھنؤ میں، بمبئی میں، کلکتے میں، ملک کے بہت سے مقامات پر اپنے سینٹر قائم کیے تھے کہ
کہ وہاں سے دستخط شدہ فارم ان جگہوں پر بھیجے جائیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. شکریہ مولانا. بہت ساری تفصیلات آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہمارے سامنے جو میڈیا میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ترجمان کو جو ہے آپ نے ہمیشہ سے تیار رہے کہ جو ہے ہم تیار رہیں گے، لیکن آپ کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں، میری مصروفیات کا کوئی رکاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جو ٹی وی والا چاہے گا ہم جواب دینے کو ہر وقت تیار ہیں. میں ایک دم فری ہوں اس کام سے. پھر آپ کے لیے رابطہ کرنے کا بھی کوئی ذریعہ ہمارے میڈیا کے سامنے پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ میڈیا جو ہے جنت اور جہنم میں پہنچ جانے کے لیے تیار رہتے ہیں. محمد ولی رحمانی تو جنت ہی آتے ہیں. شکریہ مولانا، آپ نے فکر و خبر کے لیے بہت لمبا وقت نکالا. فکر و خبر آپ کا تہ دل سے مشکور ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے اشکالات کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. بالخصوص میڈیا جو کسی بھی انسان کو بٹھا کر کے پرسنل لا بورڈ کی ترجمانی کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور عام ذہن کے مسلمان جن کو واقفیت نہیں ہوتی طلاق کے سلسلے میں یا پھر بابری مسجد کی تاریخ کے سلسلے میں گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے سارے تسلی بخش جوابات آپ تک آئے ہوں گے. اسی طرح فکر و خبر سے جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.